من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العز الشامخ المنيف ذي الجلال البازخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك ومفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكفر الليل والنهار ومكور النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد رب الجنة رب الناس رب العالمين لا يغجره صراخ المستصرخين ولا يغرمه إلحاد الملحين القاسم للصالحين والموفق للمفلحين مولى المؤمنين الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي العربي الهاشمي المكي المدني الأرضي ومطلبي حبيب قلوبنا شفيق ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهاديين المهديين المنتجبين المنتخبين المتأخرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط پھر بھی ایک بار مل کر مولا حسین کی بارگاہ مقدس میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کریں۔ تمام تعریفیں اس پروردگار امام زمانہ کے نام کہ جس نے ہم گناہگار لوگوں کو ہم اپنے بندوں کو بغیر وارث کے چھوڑا ہے نہ بغیر امام کے چھوڑا ہوا ہے۔ اسی کی کریمی ہے کہ اس نے ہمارا امام بھی زندہ رکھا ہوا ہے، ہمارا وارث بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اور ہم سر اٹھا کر فخر سے ناز سے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں فقط آل محمد کے غلام ہیں جو پورے یقین و اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سنبھالنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، ہمیں بچانے والا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم پہ جتنا تم نے جسمانی ظلم کرنا ہے کرو، ہم پہ جتنا روحانی ظلم کرنا ہے کرو، جب کر کے تھک جانا تو ہمیں بتلا دینا، اس لیے کہ تم اس وقت تک ظلم کرو گے جب تک تمہاری سانسیں ہیں، ہمارا اس وقت تک رہے گا جب تک کائنات کی سانسیں ہیں۔ اس لیے کہ وہ زمانے کا امام ہے، وہ امام زمانہ ہے، وہ اول سے ہے، اوسط تک ہے، آخر تک رہے گا۔ وہ تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا، وہ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، وہ اس لمحے بھی تھا جب لمحے نہیں تھے، وہ اس گھڑی بھی تھا جب گھڑی نہیں تھی،
کسی نے پوچھا تھا علی ابن ابی طالب سے، مولا آپ کب سے ہیں؟ مسکرا کر کہا جب کب نہیں تھا ہم تب سے ہیں۔ سوالی نے دوسرا سوال کیا، مولا آپ کس وقت سے ہیں؟ وہ سمجھا شاید میرا سوال غلط ہے، کہ مولا آپ کس وقت سے ہیں؟ کہ جب یہ وقت نہیں تھا ہم اس وقت سے ہیں۔ کہ مولا کیا زمانے سے پہلے ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے اپنے سوال کو واضح کر، زمانے سے مراد کیا ہے؟ کہ مولا کیا سورج سے پہلے ہے؟ کہ احمق انسان اگر سورج سے پہلے نہ ہوتے تو پلٹانے کا ہنر کہاں سے آتا؟ کہ مولا کیا چاند سے پہلے ہے؟ کبھی وقوف الدہر اگر چاند سے پہلے نہ ہوتے تو دو ٹکڑے کرنے کا ہنر کہاں سے آتا؟ کہ مولا کیا زندگی سے پہلے ہے؟ تو جملہ کہا ہے علی ابن ابی طالب نے، دنیا کے تمام خطیب خطابت فدا ہو جائیں جملے پر، کہ مولا کیا آپ زندگی سے پہلے ہیں؟ کہنے لگے زندگی، یہ زندگی مجھ علی ابن ابی طالب کے سامنے چھڑکی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کون اس کے معنی سمجھے گا؟ یہ زندگی ہمارے سامنے چھڑکی گئی ہے۔ کہ مولا کیا موت سے پہلے ہے؟ کہ موت کو بھی موت میں علی ابن ابی طالب ہوگا۔ اللہ اکبر، تو حضور والا فخر ہے، فخر کیجئے اس بات پر، فخر کیجئے، ناز کیجئے۔ ایک باریک سی لکیر بنائیے، تمہید ہے، تمہید میں دو چار جملے سن لیجئے، پھر تقریر کو آگے لے کے چلتے گئے۔ بہت توجہ رکھیے گا کیونکہ ساری گفتگو آج کی اس تمہید ہی سے چلے گی۔ حضور والا باریک سی لکیر بنائیے جسے بارڈر قرار دیجئے، اس بارڈر سے ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے تو کفر ہو جائے گا، اس بارڈر سے ایک قدم پیچھے آ جائیں گے تو ایمان ہو جائے گا۔ وہ بارڈر کیا ہے؟ وہ بارڈر لائن کہ جس سے ایک قدم پیچھے آئے تو فخر ہے، ایک قدم آگے جائیں تو کفر ہے۔ ہمیں اس بات پر کفر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے کہ علی ہمارا مولا ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ علی ہمارا مولا ہے۔ تکبر اس خدا کو ہے کہ جس نے علی کو بنایا ہے، ہمیں تکبر نہیں فخر ہے، اسے فخر نہیں تکبر ہے۔ تمہید کا آخری جملہ، ہمیں فخر ہے کہ علی ہمارا مولا ہے، اسے تکبر ہے کہ علی اس کا بندہ ہے۔ تو اللہ کے تکبر کو بندوں کے فخر سے ملا کے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کے تکبر کو، یہ بھیا بھائی جان کیمرے والے آپ مجھے سن لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ بن رہی ہے، اگر آپ کو چاہیے ہو بعد میں لے لیجئے گا، مل کے ضرور لیجئے گا۔ مولا کی بارگاہ میں ناراض نہیں ہوئے گا، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ادب کے خلاف لگتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بھی حبیب ویڈیو نہ بنائے، جسے چاہیے وہ ہم سے بعد میں رابطہ کر لیں، ہم سے دے دیں گے، مل کے ضرور لیجئے گا۔ مولا کی بارگاہ حضور والا قیامت والے دن حدیث یہ ہے سب سے زیادہ حسرت کا شکار وہ ہوگا جو دنیا میں درود پڑھنے میں کنجوسی کرتا تھا۔ مل کے درود بھیجیے گا۔ مست و جناب، فخر ہے ہمارا کہ ہمارے پاس ایسے امام موجود ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کے آسمان کا نظام چلا رہے ہیں۔ اور کل کی تقریر اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہے جو تمہید کی تھی، نہیں ہے جو نئے افراد ہیں ان تک بھی پہنچ جائے گی ایک جملے سے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ فخر ہے، مجھے دیکھیے گا ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، میں انتہائی قیمتی بات کر رہا ہوں، جب ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارا امام وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کے آسمانی معاملات چلاتا ہے، تو ہم اپنے فخر کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہم جب بھی امام مانیں گے ایسے ہی کو مانیں گے جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان چلا سکے، آسمان پہ بیٹھ کے زمین چلا سکے۔ ہم کبھی بھی اس کے ہٹ کے امامت کا سودا نہیں کرنے والے ہیں، اس سے ہٹ کے ہم کسی کو امام نہیں مانیں گے چاہے جس بھی لباس میں آ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میرا عنوان ہے، فضائل امامت کلام امام زمانہ۔ امام زمانہ سے پوچھا گیا مولا امام کسے کہا جاتا ہے؟ تو جو حدیث کل پڑھی تھی اسی حدیث کو آج آگے لے جانا ہے۔
مولا سے پوچھا گیا مولا امام کسے کہا جاتا ہے؟ کہنے لگے امام وہ ہے کہ جو بھی اس کے ہوتے ہوئے امامت کا دعویٰ کرے اللہ اسے ظالم بھی لکھتا ہے، اللہ اسے کافر بھی لکھتا ہے۔ امام کی خاصیت یہ ہے کہ جو ہوتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو کے امامت کا دعویٰ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت وہ عہدہ ہے جو کائنات میں سب سے پہلے دیا گیا اور سب سے بڑا دیا گیا۔ بس اب آپ توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا۔ سب سے پہلا دیا گیا اور سب سے بڑا دیا گیا۔ آسمانی عہدوں میں 5 عہدے آسمانی ہیں۔ کون کون سے؟ جو زمین والے اگر دینا بھی چاہے تو کسی کو نہیں دے سکتے۔ اللہ کے عہدے ہیں، اللہ ہی دے گا۔ بہت توجہ رکھیے گا کہ جملہ انتہائی قیمتی ہے۔ موضوع جان بوجھ کر میں نے کل بھی بتایا تھا، آج پھر آپ کی خدمت اقدس میں بزرگوں سے اجازت لے کے دوستوں تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ عنوان اس لیے رکھا فضائل امامت بزبان کلام امام زمانہ یا بزبان امام زمانہ، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ امام زمانہ وہ نہیں ہے جو زمانے والوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ امام زمانہ وہ ہیں جو زہرا کے بھی بیٹے ہیں، علی ابن ابی طالب کے بھی بیٹے ہیں، اور ویسے ہی امامت کا تسلسل لیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ان 8 دنوں میں آپ کی خدمت میں کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک پہنچ سکے۔ میری اور اپنی توفیقات پہ اضافے کے لیے امام عصر کی بارگاہ میں دل کے درود کا دیا پیش کرائیے۔ حضور والا 5 عہدے ہیں آسمانی، بہت توجہ رکھیے گا، 5 عہدے ہیں آسمانی۔ پہلا عہدہ جو آسمانی ہے، نیچے سے شروع کرتے ہیں پھر اوپر تک چلتے ہیں۔ پہلا عہدہ جو آسمانی ہے، یہ باتیں اگر آپ میری بات پہ اعتبار کر لیں، میں کسی فخر یا ناز سے نہیں کہہ رہا، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے جو دوست احباب بیٹھے ہیں ان تک اہمیت کا اندازہ ہو کہ میں پڑھنے کیا جا رہا ہوں۔ یہ باتیں بکھری پڑی ہیں کتابوں میں اور علم کلام کی بڑی کتابوں میں لکھی ہیں تفصیل کے ساتھ، جنہیں میں آپ کی خدمت اقدس میں اس گھنٹے بھر کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے لیے دن رات لگائے جاتے ہیں مدارس میں، تب کہیں جا کر یہ نتائج نکالے جاتے ہیں۔ نتیجہ آپ کو ممبر سے سنایا جاتا ہے، خدا جانے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، اس محنت کا بھی بھرم رکھیے گا۔ ایک ایک بات کو جو سنیے گا، 5 عہدے ہیں آسمان سے جو زمین پر اتارے گئے، اور وہ اتارنے کے بعد خدا نے کہا کہ یہ 5 کے 5 عہدے اگر کوئی دے سکتا ہے تو فقط خدا دے سکتا ہے۔ زمین والوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ عہدہ دے سکے۔ ان میں پہلا عہدہ ہے خلافت الہیہ۔ خلافت الہیہ، اس لیے کہ جو پہلا آدمی بنا تھا، جو آدم تھا، پہلے ہی خدا نے یہ اعلان کر دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اسے خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ بہت آرام سے سنیے گا، پہلا عہدہ جو آسمانی ہے وہ ہے خلافت الہیہ۔ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت نکلا ہے خلف سے، خے لام فے۔ خلف کے 4-5 معنی ہے۔ پہلا مطلب خلف کا ہے اولاد، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، برخوردار اپنے اجداد کے برخوب خلف ہے، یعنی بہت نام رکھنے والی اولاد ہے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کیے ہوئے۔ دوسرا مطلب ہے خلف کا وہ کہ جو کسی آگے چلنے والے کے پیچھے آ رہا ہوا۔ تیسرا مطلب ہے خلیفہ کا، خلف کا نائب، یعنی قائم مقام، یعنی وہ کہ جو کسی کا خلیفہ ہو اس کے جانے کے بعد اس کے مقام پہ ایسے ہی بیٹھے جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ چوتھا مطلب ہے خلیفہ یا خلف کا وہ کہ جو جانے والے کے پیغام کو ویسے ہی پہنچا دے جیسے آنے والا پہنچانے کا حق رکھتا ہے۔ یہ ہو گئے 4-5 مطلب خلافت کے۔ حضور والا اللہ نے کہا ہم آدم کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، اولاد تو نہیں ہے آدم کسی کی، پہلا مطلب تو ہٹ گیا۔ نائب ہیں آدم کسی کے، جانشین ہیں آدم کسی کے، جانشین اور نائب ہونے کے لیے ضروری ہے آدم سے پہلے کوئی ہو کہ جس کے آدم جانشین بن سکے۔
تو یا تو دنیا یہ بتائے کہ آدم خلیفہ ہے تو کس کے ہے، اور یا اگر تم خلیفہ مان رہے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ کون ہے جو آدم سے پہلے موجود تھا۔ میرے ساتھ بات کرتے چلیے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے یہ باتیں بہت صحیح ہیں۔ میں انتہائی مشکل بازی سے آپ کو بتاؤں گا، یا تو قرآن سے آیت نکالو کہ آدم خلیفہ نہیں ہے، یا پھر یہ بتاؤ کہ آدم کس کے خلیفہ ہے۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو آدم اللہ کے خلیفہ ہے تو اللہ کے خلیفہ ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آدم وہی کچھ کر سکے جو اللہ کرتا ہے، اس لیے کہ خلیفہ وہی ہوتا ہے کہ جس کا خلیفہ ہے اس کا مکمل اختیار رکھے۔ ارے آدم سے ذرا سی خطا ہو جاتی ہے، وہ جنت سے نکالے جائیں تو بغیر کسی واسطے کے واپس نہیں جا سکتے۔ تو آدم کا یہ جگرا تو نہیں ہے کہ اللہ کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دے۔ تو کون ہے جو آدم سے پہلے ہے کہ جس کے نائب اور جانشین بن کر آدم اتارے گئے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ آپ نے ابھی خود کہا خلق اور خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی آگے چلے اور خلیفہ پیچھے چلے۔ تو یہ دیکھیے کہ آگے کون ہے، یہی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ آگے کون ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نے دیکھا تو ہمیں تو آدم سے پہلے کوئی انسان ہی نظر نہیں آیا، تو جب کوئی انسان نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب آدم سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا اپنے جملے پہ رکیے گا، انسان کا آگے نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے، کوئی تو ہے آدم سے پہلے۔ اب اگر وہ انسان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ تو کہا پھر کون ہے؟ ملائکہ۔ کہا اگر ملائکہ آدم سے پہلے ہیں تو وہ تو خود آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ آدم ملائکہ کے خلیفہ تو بن نہیں سکتے۔ کہا پھر تلاش یا تو تم کرو یا پھر ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں کون ہے۔ کہا ہمیں تو نہیں مل رہا کون ہے۔ کہا پھر سن لو، بیٹھے ہوئے تھے ممبر کوفہ پر مسجد سلونی تھی، کسی نے پوچھا آدم کون ہے؟ کہا نبی۔ کہا آدم کون ہے؟ حجت۔ کہا آدم کون ہے؟ خلیفہ۔ مسکرا کے جب لوگ چلے گئے، پرائیویٹ گیدرنگ رہ گئی، کچھ خاص احباب رہ گئے، سلمان بیٹھے تھے، ابو ذر تھے، عمر تھے، مقداد تھے، عیسیٰ تھے، حذیفہ تھے، عبداللہ تھے۔ جب خاصانے خاص ہو گئے تو علی نے سب کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے جانتے ہو آدم کو نبوت بھی ہم نے عطا کی ہے، آدم کو خلافت بھی ہم نے عطا کی ہے۔ آدم کو خلیفہ بھی ہم نے بنایا ہے، آدم کو نبی بھی ہم نے بنایا ہے۔ چھوٹی بات ہے حضور والا، آج کے زمانے میں یہ اپنوں سے بھی ہضم نہیں ہوتی، لیکن جن سے ہضم نہیں ہوتی اللہ کرے ان کا پیٹ خراب ہی رہے، اس لیے کہ یہ گفتگو تو ایسے ہی چلے گی کیونکہ حق کے ساتھ ہے، وہ اپنے آپ کو منواتا ہوا آگے چلے گا۔ امام زمانہ آپ کے چہروں کے تبسم کو سلامت رکھے۔ یہ پہلا عہدہ تھا جو اللہ نے آسمان سے اتارا، اور اس پہلے ہی عہدے پر ایک اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بہت توجہ رکھیے گا، پڑھے لکھے لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا میں۔ یہی بات میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہی بات میں نے سندھ کے ایک شہر میں کہی تھی، وہاں یہ دوسری بات نہیں کی تھی جو اب کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کا حق ہے، سن لیجیے گا۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر خلیفہ بنایا یا ہم زمین پر خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ عزیز من، حضور والا، دوستان، احباب، بزرگان، ایک ہوتا ہے ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس، ایک ہوتا ہے حال کا صیغہ پریزنٹ ٹینس، ایک ہوتا ہے مستقبل کا صیغہ فیوچر ٹینس۔ اگر کوئی بات ماضی کے صیغے میں کہی جائے تو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کام ماضی میں ہوا ہے، یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ حال میں بھی ہوگا یا مستقبل میں بھی ہوگا۔ یعنی اگر میں کہوں کہ میں کل فلانی جگہ گیا تھا تو ٹھیک ہے میں گیا تھا، بس یہ توجہ رکھیے گا، میں ٹھیک ہے گیا تھا، لیکن یہ تو گارنٹی نہیں ہے کہ آج بھی جاؤں گا، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی جاؤں گا، چاہے میں کتنا سچا ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ بھائی میں نے بات ہی کل کی ہے، نہ میں نے آج کی ہے، نہ کل کی ہے آنے والے۔ اور اگر اس کو حال پہ لے جائیں تو میں کہوں کہ میں آج گیا تو اس سے نہیں پتہ چلتا کہ کل گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، ہو سکتا ہے آج میں گیا ہوں کل کوئی اور گیا ہو سکتا ہے آج میں جا رہا ہوں آنے والے کل کوئی اور چلا جائے، نہیں معلوم حال میں کیا ہوتا ہے۔ لطف لیں گے خدا کی قسم آپ قرآن کا، اور قرآن کا لطف لینے کا حق کلماتوں کا ہی ہے۔ اگر مستقبل کا صیغہ ہو اور میں کہوں کہ فلانی جگہ پر کل میں مجلس پڑھوں گا تو کل میں پڑھوں گا، اس سے یہ تو نہیں پتا چلا کہ حال میں بھی میں نے پڑھی ہے یا ماضی میں بھی میں پڑھتا آیا ہوں، یعنی ماضی سے حال و مستقبل نہیں جڑتا، حال سے ماضی و مستقبل نہیں جڑتا،
مستقبل سے ماضی اور حال نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو اردو ہو کہ عربی دونوں میں ایک اور بھی صیغہ ہے جسے کہتے ہیں اسم فاعل کا صیغہ۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں میرا ساتھ دیجئے گا، اسم فاعل کا صیغہ، ماضی کا صیغہ میں نے یہ کام کیا تھا، حال کا صیغہ میں یہ کام کر رہا ہوں یا آج کیا ہے، مستقبل کا صیغہ میں یہ کام کل کروں گا۔ اس سے ہٹ کے ہوتا ہے اسم فاعل کا صیغہ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں نہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا تھا، نہ یہ ہوتا ہے میں کر رہا ہوں، نہ یہ ہوتا ہے میں کروں گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں کام میں کرنے والا ہوں، یعنی میں ہی یہ کام کرنے والا ہوں۔ جب میں اس اسم فاعل کی صیغے میں کہہ دوں کہ میں ہی یہ کام کرنے والا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں بھی میں نے کیا، حال میں بھی میں نے کیا، مستقبل میں بھی میں ہی کروں گا، ماضی میں بھی میں نے کیا، حال میں بھی میں نے کیا، مستقبل میں بھی میں ہی کروں گا۔ اسم فاعل، اسم آپ جانتے ہیں اسم کہتے ہیں نام کو، میں اور واضح کروں تاکہ آپ آیت کا لطف لے سکیں۔ فاعل، فاعل نکلا ہے فعل سے، فعل کہتے ہیں کام کو، فعل انجام دینے والے کو کہا جاتا ہے فاعل۔ فاعلن یہ ہے اس کا وزن۔ عربی میں کھانے کو کہتے ہیں اکلا۔ میں نے کل کھانا کھایا تھا، حمزہ سے ہے، میں نے کل کھانا کھایا تھا، میں کہوں گا اکلا، اکل تو، یا کسی اور کی بات کرتے ہیں، اس نے کل کھانا کھایا تو کہا جائے گا اکلا، وہ کل کھانا کھائے گا تو کہا جائے گا یاکلو۔ اکلا فاعلن کے وزن پہ نہیں ہے، فعلا کے وزن پر ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ میں مشکل کروں گا لیکن لطف لیجیے گا۔ فعلا، اکلا کام کل ہو گیا، یاکلو کام کل ہوگا، لیکن اگر اس کو اسم فاعل میں بدل دوں تو اکلا سے فاعلن کے وزن پہ بنے گا آکلن۔ اب آکلن آ کے یہ بتائے گا کہ نہ کل کی بات ہو رہی ہے، نہ پرسوں کی، نہ آج کی، مکمل بات ہو رہی ہے، میں نے ہی کھایا تھا، میں ہی کھا رہا ہوں، میں ہی کھاؤں گا۔ اور یہ حضور والا بات ایک اور مثال سے اس کو لے لیتے ہیں۔ ظلما فعلا، اس نے ظلم کیا، یظلمو وہ ظلم کرے گا، اس کو فاعلن کے بدل پہ لے جائیے، فاعلن ظالمن، جب کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ظالم ہے، اس کا مطلب ہے ماضی میں بھی اس نے ظلم کیا ہے، حال میں بھی اس نے ظلم کیا ہے، مستقبل میں بھی یہ ظلم کرے گا۔ قتلا، اس نے کل قتل کیا، یقتلو وہ کل قتل کرے گا، فاعلن کے بدل پہ لے آئیے، قاتلن، قاتلن کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں بھی قاتل تھا، پہنچ رہی ہے حضور والا بات، یہ حال میں بھی قاتل ہے، یہ مستقبل میں بھی قاتل رہے گا۔ پہنچ گئی سب تک؟ سر ہلائیے گا تو آگے بڑھوں گا۔ پہنچی سب تک؟ جب یہ بات پہنچ گئی تو اب لطف لیجیے گا۔ اگر میں کچھ بناؤں ماضی میں تو فعل، ماضی بنانے کو کہتے ہیں جعلا، جیم عین لام، اگر میں نے ماضی میں بنایا تو میں کہوں گا جعلا، مستقبل میں بنایا تو کہوں گا یجعلو، لیکن اگر میں ہی بنانے والا ہوں اور میں ہی بناؤں گا، کسی اور کو حق نہیں ہے، تو اس جعلا کو اگر میں فاعلوں کے بدل میں لاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا حضور والا بتائیے گا؟ اگر جعلا کو میں فاعلوں کے بدل پہ لاؤں گا تو کیا بولیں گے؟ جائلون، جائلون یہ بتائے گا کہ میں نے ہی بنایا تھا، میں ہی بنا رہا ہوں، میں ہی بناؤں گا۔ یہی تو خدا نے قرآن میں کہا انی جائلون فی الارض خلیفہ، ہم نے ہی خلیفہ بنایا تھا، ہم ہی خلیفہ بنا رہے ہیں، ہم ہی خلیفہ بنا رہے ہیں۔ ہم نے ہی بنایا تھا، ہم ہی بنا رہے ہیں، ہم ہی بنائیں گے۔ تمہیں کس نے حق دیا بنانے کا؟ دیا ہم نے، اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلافت الہیہ ہے، الہیہ، الہیہ خلافت الہی دے گا، بندے نہیں دے سکتے ہیں۔ الہیہ خلافت ہے، الہیہ۔ ہلکے سے جملہ کہوں، ساتھ دیں گے میرا؟ کہوں ایک جملہ،
الہیہ خلافت ہے، الہیہ، ہلکے سے کہوں گا، بہت غور سے سنیے گا، الہیہ خلافت ہے، الہی ہی دے گا۔ اسی لیے اگر کسی نے بنایا بھی تو یہ کہہ کے بنایا کہ ہمیں معلوم ہے اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، مگر کیا کرتے، کسی کو تو بنانا تھا۔ انکار نہیں کیا انہوں نے اس بات کا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں خلافت الہیہ اللہ ہی دے گا، اور کم از کم خلافت الہیہ کا معیار یہ ہے کہ آدم جیسا تو ہو۔ اب جملہ کہوں حضور والا، آپ آدم جیسے تو ہو نہیں سکتے، محمد جیسے ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا معیار ہے؟ یہ پہلا عہدہ تھا جو اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا، خلافت کا یہ پہلا عہدہ تھا۔ پھر اللہ نے اس عہدے کو ایک درجہ اور ترقی دی، اس کی ڈگری بڑھائی، اس کی سند بڑھائی، اس کا مقام بڑھایا۔ کیا دیا؟ کہ اب ہم خلافت کو نبوت سے بدل رہے ہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں بہت دور تک جانا چاہ رہا ہوں آج۔ خلافت کو نبوت سے بدل رہے ہیں۔ خلافت الہیہ کا عہدہ یہ ہے، لطف لے سکے تو دیجیے گا، خلافت الہیہ کا عہدہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا اللہ کے خلیفہ کے صدقے کر کے بھی پھینک دی جائے تو اللہ کے خلیفہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ یہ ہے خلافت الہیہ کا معیار، سینے میں اتارتے ہوئے چلیے گا تو آخر تک لطف آئے گا آپ کو۔ اب جب خلافت الہیہ کا اتنا بڑا مقام ہے تو جب اس سے درجہ آگے بڑھے گا تو کتنا مقام بلند ہوگا۔ وہ درجہ تھا نبوت کا۔ اللہ نے آدم سے کہا ہم نے تمہیں خلیفہ بھی بنایا ہے، ہم تمہیں نبی بھی بنا رہے ہیں۔ میرے جملے کی تائید کیجیے گا، میں طالب علم آدمی ہوں، میرے جملے کی تائید کیجیے گا، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے اکیلا نہیں چھوڑیے گا اس جملے میں۔ حضور والا ان ممبروں سے احمق الوجود، بدتمیز، جاہل ذاکروں نے انبیاء کی جتنی توہین کی ہے اتنی کسی بھی نے نہیں کی ہے۔ ایسے ذکر کیا انبیاء کا جیسے ان کے بچپن کے دوست ہیں۔ حضور والا خلافت الہیہ کا مقام یہ ہے کہ دنیا سب کے گھر کے بھیج دی جائے تو نبوت کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ آدم، ارے نوح، ارے موسیٰ، تمیز نہیں ہے تمہیں نبیوں کے بارے میں بات کرنے کی؟ تمہارے بچپن کے دوست ہیں، تمہارے برابر کے لوگ ہیں، یہ انبیاء ہیں۔ انبیاء کیوں کیا یہ بھی سن لیجیے، کیوں کیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں کیا، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا، حضور والا آپ سر ہلا رہے ہیں، کیا۔ تو مجھے یہ بھی بتاتے چلے جائیے جب انبیاء کا ذکر ذاکرین نے بدتمیزی سے کیا تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ اب آپ نے سر نہیں ہلایا تو یعنی غلطی تو دونوں جانب سے ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اچھا وجہ کیا ہوئی؟ وجہ بزرگوں سے اجازت لے کے دوستوں نے وجہ بھی بتا دوں کیوں ہوئی۔ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، ہماری ہوئی ذاکرین سے کچھ بات، ہم نے ان سے کہا تمیز سے نام لیا کرو، انبیاء کا بات کرنے کی تمہیں تمیز نہیں ہے، اتنی بدتمیزی سے انبیاء کا ذکر کرتے ہو۔ کہنے لگے بھائی مشکل ہے۔ ہم نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے مشکل یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کے فضائل پڑھنے ہیں اور یہ بتانا ہے کہ اہل بیت انبیاء سے افضل ہیں، تو جب تک انبیاء کو گرائیں گے نہیں اہل بیت کو اٹھائیں گے کیسے؟ کیا دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں مخلوق۔ ہم نے کہا بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ مجلس پڑھنے کون آیا تھا، بانیان سے پوچھے تو وہ تعارف کراتے ہوئے کہیں جناب والا یہ جو مجلس پڑھنے آئے تھے نا یہ چور نہیں تھے۔ بات صحیح ہے کہ غلط؟ تعارف تو ٹھیک ہے، خدا نخواستہ چور تو نہیں ہے، لیکن یہ تعارف کرانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر تعارف کرانے والا طریقہ جانتا ہوگا تو کہے گا پڑھے لکھے طالب علم تھے، فلاں مدرسے کے تھے، فلاں استاد کے شاگرد تھے، فلاں باپ دادا کی اولاد تھے۔ جس طرح کی شخصیت ہوتی ہے اسی طرح کا تعارف ہوتا ہے۔ اہل بیت تمہارے تعارف کے محتاج نہ تھے، جملے کی قدر کیجیے گا۔ اس احمق نے کہا تھا کہ انبیاء کو بھی اٹھاؤ، تم بتاتے کہ انبیاء کا مقام یہ ہے کہ کائنات انبیاء کی غلام ہے، اور جن انبیاء کی غلام کائنات ہے وہ سارے کے سارے اہل بیت کے غلام ہے۔ بلند کر کے تعارف کراتے تو تعارف کرانے میں بھی مزہ آتا، تعارف کرانے میں بھی لطف آتا۔ تو حضور والا میں کہاں سے چلا تھا، تو نبوت اتنا بڑا درجہ ہے جو خلافت کے بعد عطا ہوا۔ جب نبوت کے بعد خلافت کے بعد نبوت عطا ہوئی تو اللہ نے 1,23,999 میں اس کو تقسیم کر دیا، اور تقسیم کرنے کے بعد کہا ہم نبوت میں بھی درجے بڑھاتے جائیں گے۔ پہلے مرحلے پہ آدم کو رکھیں گے، کچھ درجہ بڑھائیں گے تو نوح کو رکھیں گے، کچھ درجہ بڑھائیں گے تو موسیٰ کو رکھیں گے، کچھ درجہ بڑھائیں گے تو ابراہیم کو رکھ دیں گے، اور کائنات کا دنیا کا سب سے بڑا آدمی ابراہیم کو بنا دیں گے۔
اور کہیں گے ابراہیم اب تم فقط نبی نہیں ہو، ہم نے ایک اور درجہ بڑھا دیا، ہم نے تمہیں رسول بھی بنایا ہے، لیکن ابراہیم رسولوں میں 313 تمہارے ساتھ شہید ہیں، ہم نے ایک اور درجہ بڑھا دیا، ہم نے تمہیں اپنا خلیل بھی بنا دیا ہے۔ نہ حضور والا نہ لطف نہیں لیا اپنے جملے پہ، چھوٹی بات ہے، ہم اللہ کے عابد بن جائیں بڑی بات ہے۔ ابراہیم اللہ کے دوست ہے، اللہ کے دوست ہے ابراہیم، اللہ کے دوست، حضور والا اللہ کے دوست ہے ابراہیم۔ آسان بات ہے، عام بات ہے، پروردگار کا دوست ہونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، حدیث نہ ہوگی تو میں نہیں پڑھتا، شاید کھا کے سنیے گا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا ابراہیم میں ایسا کیا تھا کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا دیا؟ اس طرح سے کہنے لگے کچھ بھی نہیں، ابراہیم کی صبح ہوتی تھی ہم پہ درود پڑھتے تھے، ابراہیم کی شام ہوتی تھی ہم پہ درود پڑھتے تھے، ابراہیم کی رات ہوتی تھی ہم پہ درود پڑھتے تھے۔ تو جملے کی قدر کیجیے گا، جن پہ درود پڑھنے پر نبی خدا کا دوست بن جائے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ جن پہ درود حضور والا یہ بلند تھا، تو ذرا آپ ہلکی سی آواز میں درود بھیجیے گا۔ جن پہ درود پڑھنے پہ ابراہیم کو خلت عطا ہو جائے، خلیل بن جائے۔ میں بڑی ترتیب سے آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ ترتیب سے مجھے سنتے جا رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، ایسے ہی سنتے چلیے گا۔ خلافت پہلا ہونا، نبوت دوسرا ہونا، رسالت تیسرا ہونا، خلت یعنی خلیل بننا چوتھا ہونا۔ یہ 4 عہدے تھے جو عرش سے اترے تھے، یہ زمین والے نہیں بنا سکتے تھے۔ نہ کوئی کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے اللہ کا، نہ کوئی کسی کو نبی بنا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو رسول بنا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو خلیل بنا سکتا ہے۔ ساری دنیا اس پہ متفق ہو گئی، جب متفق ہو گئی تو اب جملے کی قدر کیجیے گا۔ موضوع کیا ہے؟ فضائل امامت کا زمانے امام زمانہ۔ کل کیا جملہ پڑھا تھا میں نے؟ مولا تھا، مولا کہہ رہے ہیں جو ہمارے ہوتے ہوئے امامت کا اعلان کرے وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خلافت ایسا عہدہ ہے کہ زمین والے نہیں دے سکتے، نبوت ایسا عہدہ ہے کہ زمین والے نہیں دے سکتے، رسالت ایسا عہدہ ہے کہ زمین والے نہیں دے سکتے، خلافت ایسا عہدہ ہے کہ زمین والے نہیں دے سکتے، تو جو آخری درجہ ہے امامت، وہ زمین والوں کو دینے کا اختیار کس نے دے دیا؟ کس نے کہا زمین والوں سے کہ تم امام بناؤ؟ اس لیے کہ جو خلیفہ ہے وہ نبی نہیں ہے، جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہے، جو رسول ہے وہ خلیل نہیں ہے۔ اگر جو خلیل ہے وہ رسول بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، جو نبی ہے وہ نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، اور جو امام ہے اس کے لیے اتنا تو افضل ہونا پڑے گا کہ وہ اللہ کا خلیل بھی ہو، رسالت نہ بھی ہو تو رسالت کا اختیار ہو، نبوت نہ بھی ہو تو نبوت کی قدرت ہو، خلافت نہ بھی ہو تو خلافت کی طاقت ہو۔ یہی تو وجہ تھی تمام انبیاء نے جتنے کام کیے کر کے چلے گئے، مسجد نبوی کا دروازہ کھلا اسی کا کھلا جس کا مسجد میں کھلنے کی اجازت ہے۔ پیغمبر نے اشارے سے بلایا، قریب کھڑا کیا، اسے دیکھو، اگر آدم کو اس کی حیبت میں دیکھ رہا ہو، علی کو دیکھو، موسیٰ کو اس کے کلام میں دیکھ رہا ہو، علی کو دیکھو، عیسیٰ کے اس کے روح میں دیکھ رہا ہو، علی کو دیکھو۔ یہی تو میرے مولا کا کمال تھا، نبی نہیں تھے پھر بھی نبوتوں کو بنوا لیے تھے۔ یہی تو امامت کا معجزہ تھا، نبی نہیں تھے پھر بھی نبوتوں کا چلوا لیے تھے، رسول نہیں تھے پھر بھی رسالتوں کا چلوا لیے تھے۔ جلوے سے کیا سمجھے آپ؟ جلوے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھلک لیے تھے، جھلک نہیں لیے تھے، مکمل لیے تھے۔ ایسے اس لبادہ نبوت اور رسالت کو اپنے پیرہن بنا کے جس میں مقدس میں لیے تھے، یہ دیکھنے والا دیکھ کے کہتا تھا، میں نہیں کہہ رہا، اہل سنت برادران نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ آنے جانے والے جب بھی علی کو دیکھتے تھے جیسے ہی چہرہ مقدس نظر آتا تھا کہتے تھے لا الہ الا اللہ،
جس کا چہرہ دیکھ کے توحید یاد آ جائے اسے امام کہا جاتا ہے۔ حضور والا یہ ہے امامت۔ تو پھر حق ہے کہ میرا امام زمانہ کہے کہ اس کا منکر کافر ہے۔ حق ہے نا پھر امام زمانہ کی جملہ کہنا۔ وہ حضور والا ایک حدیث سنائی تھی کل آپ کو امامت پہ امام زمانہ کی، جس پہ کل بھی آپ کا وقت لیا، آج بھی آپ کا آدھا گھنٹہ لے لیا۔ اگر اجازت دیں تو دوسری حدیث سنا دوں؟ سب نے نہیں دی حضور والا اجازت ہے؟ میرے دوست احباب بڑی عرصے تک یاد رکھیں گے یہ گفتگو۔ امام زمانہ نے عجیب جملہ کہا، کہنے لگے الامام اصل الدین، امام دین کی اصل ہوا کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس اصل کا؟ مجھے دیکھیں کیا مطلب ہے اس اصل کا؟ امامت دین کی اصل ہوا کرتا ہے۔ حضور والا اصل کے لغت میں معنی ہے جڑ، وہ شے کہ جس کے بغیر شجر پنپ نہیں سکتا۔ لطف لے رہے ہیں تو لطف لیتے چلیے گا۔ جب شجر نہیں پنپ سکتا تو پتے کہاں سے آئیں گے؟ جب پتے ہی نہیں آئیں گے تو پھول کہاں کھلیں گے؟ جب پھول نہیں کھلیں گے تو پھل کہاں اگیں گے؟ جب پھل نہیں اگیں گے تو شکم کہاں بھرے گا؟ جب شکم نہیں بھرے گا تو زندہ کیسے رہیں گے؟ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے امام ہی تو زندگی کی اصل ہوا کرتا ہے۔ آپ نے جان دی لطفیہ جملے پر تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، جب امام ہی زندگی کی اصل ہوتا ہے تو پھر کہنا پڑے گا وہی زندہ ہے جو امام والا ہے، وہی زندہ ہے جو امام والا ہے۔ اب میں کیا کروں، میرا ختم خدا کی کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر زبان پہ آ گیا تو جملہ کہہ رہا ہوں اور مرحوم ہو گئے، مگر جملہ بڑا پیارا کہا تھا تو سن لیجیے، اور جس کا جملہ ہے اس کے نام سے اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا امام والا ہے تو زندہ ہے، ورنہ زندہ نہیں ہے۔ زندہ نہیں ہے تو میں کیا ہے؟ یہی تو ذاکر اہل بیت علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے کہا تھا کہ چلتی پھرتی میت ہے اور نہیں ہے، چلتی پھرتی میتیں ہیں، جو امام والا نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ مولا امام زمانہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ جو امام والا نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے، اس لیے جو امامت زندگی کی اصل ہے، سینے میں اتاریے ان جملوں کو، امامت زندگی کی اصل ہے، امامت زندگی کی اصل ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ امامت دین کی اصل ہے، دین کی جڑ ہے، جڑ۔ کیا مطلب اس بات کا؟ دین ہے درخت، امامت ہے جڑ، امامت ہے جڑ۔ جڑ اکھاڑ کے درخت لگا کے دکھاؤ، امامت کو نکال کے دین بچا کے دکھاؤ۔ امامت ہے دین کی جڑ، میرا تو جملہ نہیں ہے، امام زمانہ کا جملہ ہے، جیسے چاہے آپ سنیں۔ امامت ہے دین کی جڑ، جو لطف دینا جانتے ہیں امامت کے لطف اور لطف دینے والے چہرے بتائیں گے آپ کے کہ آپ کو کتنا لطف آ رہا ہے۔ امامت ہے دین کی جڑ، جڑ کے بغیر شجر پنپ نہیں سکتا۔ امامت کو ہٹا کے دین بچا کے دکھاؤ، آئے بچے کا تو بعد میں اگا کے دکھاؤ۔ اگے گا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوگا تو بچے گا کہاں سے؟ تو جب امامت دین کی جڑ ہے اور دین شجر ہے تو اس شجر کے پتے کیا ہیں؟ اس شجر کے پتوں کو کہا جاتا ہے فروعات دین۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، یہ 10 فروعات دین، یہ فروعات ہے، امامت اصل ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں، یہ فروعات ہے، فروعات، امامت اصل ہے۔ تمام علم کلام کی، علم دین کی، مدرسے کی ہر کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ روزہ نہ رکھے کافر نہیں ہے، گناہگار ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اصطلاح علمی میں فاسق کہا جاتا ہے، فاسق العمل۔ نماز نہ پڑھے کافر نہیں، فاسق۔ روزہ نہ رکھے
کافر نہیں فاسق، زکوٰۃ نہ دے واجب ہونے کے بعد کافر نہیں فاسق، حج نہ کرے استطاعت کے بعد کافر نہیں فاسق، الی آخر مگر سب اس بات پہ متفق ہے نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ نہ 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 حضور بات میں نے بڑا جملہ کہا ہے، نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ دین میں نماز ہی نہیں ہے تو یہ ضروریات دین کا منکر ہے، یہ کافر ہے۔ سب نے لکھا، شیعہ بھی لکھتے ہیں، اہل سنت برادران نے بھی لکھا، پوری عالم اسلام پوری امت مسلمہ متفق ہے اس پر کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، جو نماز کا انکار کرتے وہ کافر ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ گناہگار ہے، جو روزے کا انکار کرتے وہ کافر ہے، جو حج نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، جو حج کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر امت مسلمہ اس پر متفق ہے تو پوری بات کرو نا، جب پتوں کا انکار کرنے والا کافر ہے تو جڑ کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ تم نے تو درخت ہی اٹھا کے پھینک دیا، تم نے تو امامت ہی کو نکال دیا، تو ہم کیسے مسلمان رہے؟ تم نے خود کہا تھا جو نماز کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حضور والا میں آپ کو یہ کوئی لطف کی بات لطیفہ نہیں سنا رہا، انتہائی خطرناک بات ہے۔ میرے گھر میں بری مثالیں اپنے اوپر رکھ کے دینی چاہیے۔ میرے گھر میں اگر کوئی کہہ دینا کھڑا ہو کر کہ نماز دین میں نہیں ہے تو مجھ پہ واجب ہے کہ اس سے بچوں، اس لیے کہ اول مجھے ہو چکا ہے، یہ دین کا حکم ہے، میرے باپ دادا کا دین نہیں ہے، آل محمد کا دین ہے۔ رمضان نماز کے انکاری مت بننا، روزے کے انکاری نہ بننا، پتوں کا انکاری تو گھر سے نکالا جائے گا، اور جڑ کے انکاری کو دل میں بٹھا دو۔ یہ کہا کہ تقاضے ہے حضور والا، یہ پتے یہ فروعات دین ہیں تو پتوں پہ گلاب بھی تو کھلے گا، وہ کیا ہے کہ سن لو، امامت جڑ ہے، جو گلاب کھلتے ہیں وہ فروعات کا اثر ہے۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھی، جو پڑھتے ہیں میری تائید کریں گے، یقیناً کریں گے، نماز پڑھنے سے ایک لمحے پہلے کچھ اور ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد روح کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ وہی جانتے ہیں لطف جو یہ لطف لیتے ہیں، اور اللہ کرے امام حسین کے صدقے میں ہر مولا کا چاہنے والا یہ لطف لیتے۔ ایک تو پتہ نہیں آپ لوگ آمین کیوں نہیں کہتے اس طرح کی باتوں پہ۔ اللہ کرے امام حسین کے صدقے میں سب کو نماز پڑھنا نصیب ہو۔ حضور والا کل بھی جملہ کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، نہیں پڑھیے قبر کے در سے، نہیں پڑھیے کسی مولوی مفتی کے دھمکانے ڈرانے سے، نہیں پڑھیے، بس اس لیے پڑھ لیجئے کہ حسین کی ماں پڑھا کرتی تھی، ایسا لطف آئے گا کہ زندگی میں کوئی لطف نہ ملا ہوگا۔ تو تائید کریں جو پڑھتے ہیں، 2 لمحے پہلے نماز پڑھنے سے الگ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد الگ لکھ آ رہا ہوتا ہے، اندر سے کوئی پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کچھ تو کیا ہے۔ 2 لمحے کی نماز ہے، کچھ تو کیا ہے۔ روزہ پورے سال عجب کیفیت ہوتی ہے، رمضان میں موڈ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ موڈ کیسے تبدیل ہو گیا؟ موڈ تبدیل نہیں ہوتا، روح میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ عبادات کے اثر ہیں، خدا کی قسم ہر عبادت کا اثر ہے۔ لطف لیں گے آپ کا میں جملہ کہوں گا، جس پہ زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو وہ زکوٰۃ دیکھے دیکھے ایسا دل میں اثر پیدا ہوگا لفظوں میں بیان بھی نہ کر سکے گا۔ جس پہ حج واجب ہو چکا ہو وہ حج کر کے دیکھے، ایسا مزہ آئے گا کہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ آگے بڑھوں، جو جہاد واجب ہو چکا ہو ذرا کر کے دیکھے، ایسا لطف آئے گا، ایسا لطف آئے گا، ایسا لطف آئے گا کہ بیٹھ کے حسین سے کہے گا خیمے میں مولا 70 بار بھی مارا جاؤ، 70 بار بھی زندہ ہو تو آپ کے عمل کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ لطف ہے، یہ اثر ہے، یہ عبادتوں کا اثر ہے۔ امر بالمعروف، میں کیا کر رہا ہوں اتنی دیر سے، میرا لطف میں ہی جانتا ہوں اس وقت۔ امر بالمعروف فروعات دین ہے نا، فروعات دین کا اثر ہے۔ امر بالمعروف نیکی کا حکم دے رہا ہوں، نہیں دے رہا، اس کو بھی بدل دیا گیا۔ امر بالمعروف کیجئے، امر بالمعروف کیجئے، آپ بتا دیجئے امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف یہ ہے، 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 پوری کہانیاں سن لو، کہیں اس کا فضائل نہیں نکل کے آتے۔ امام صادق سے پوچھا گیا امر بالمعروف کا معروف کیا ہے؟ کہنے لگے معروف ہمارے دادا علی کا نام ہے، اور امر کا مطلب ہے حکم دینا، یعنی ہمارے دادا کی برائی کا حکم دینا، یہ تو امر بالمعروف ہے۔
اب اگر امر بالمعروف علی کی ولایت کا حکم دینا ہے تو نہیں انل منکر خود سمجھ جائیے معروف علی ہے منکر ان کا تو سمجھو اس سے نہیں کروا دیجئے واجب ہے حضور والا واجب اہمیت سمجھیے گا یہ زمانہ بڑا خراب ہو چکا ہے بہت خراب ہو چکا ہے یہ بزرگ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اب میں جملہ کہوں گا سب تائید کریں گے سوائے ذکر اہل بیت کے ممبر سے اور کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں میری عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن میں نے بھی بچپن میں ممبر سے سوائے ذکر اہل بیت کے کچھ نہیں سنا تھا اب ذکر اہل بیت کم سننے کو ملتا ہے دنیا جہان کی کہانیاں بہت سننے کو ملتی ہیں اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں امر بالمعروف کرنا واجب ہے نہی عن المنکر کرنا واجب ہے حضور والا واجب نہیں ہے اوجب ہے جیسے نماز واجب ہے ویسے ہی واجب ہے اگر اس کا ان کے گناہ گار ہے تو اس کا ان کے بھی گناہ گار ہے اگر جو معروف ہے اس کا عمل کرو جو منکر ہے اس سے نہیں کرو اپنے دین کو اپنی مرضی سے نہیں بناؤ آج محمد کبیر ہم سے پوچھو کہ دین کیا ہے جھولے کی قدر کرے گے حدیث معصومین اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے میرا مولا کہنے لگا اگر تم لوگ یہ مجھ سے نہیں کہہ رہا بہت غور سے سنیے گا یہ جملہ یہ مجھ سے نہیں کہا اپنے تمام شیعوں سے امام نے کہا امام صادق نے کہنے لگے جن کی فقہ جعفریہ ہے کہنے لگے نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو زکات دیتے ہو حج کرتے ہو خرچ دیتے ہو سب کرتے ہو لیکن اگر امر بالمعروف چھوڑ دو گے تو اللہ تمہاری ساری نعمتوں کو ضائع کر دے گا کون کہہ رہا ہے امام کہہ رہے ہیں پھر کیا کہا اگر نہیں عن المنکر چھوڑ دو گے اللہ ساری عبادتیں ضائع کر دے گا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے علی کے ہر شیعہ پہ واجب ہے کہ ولایت علی کو آگے لے جائے اور علی کے ہر شیعہ پہ واجب ہے کہ اپنے بچوں کو بتائے کہ کون کون ان کا دشمن تھا کون مردانے میں تھا کون زنانے میں تھا واجب ہے ہر کسی کے امام کی فکر کہ بتاؤ گھر میں رہتا ہے کہاں جا رہے ہیں ہم یہ جملہ سنتے ہیں نا ہم سبھی سن لیجیے کہاں جا رہے ہیں واقعاً کہاں جا رہے ہیں اولاد کو بٹھا کے بتاتے ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج کے زمانے میں اولاد کو ذرا سا بولنا آیا اس کو موبائل دو یار ہٹاؤ اس کو یہاں سے حضور واجب ہے واجب کہ گھر میں بٹھا کے فضائل اہل بیت سنائیں واجب ہے کہ مسائل اہل بیت سنائیں واجب ہے کہ دشمنوں کا نام بتائیں ورنہ کیا ہوگا جانتے ہیں کیا ہوگا بیٹھے بیٹھے دلیل دیتا ہوں ابھی کیا ہوگا یہ کہ ایک طرح نظر دوڑائیے سرسری سی اس مجمع پر جب مجمع پہ آپ نظر دوڑا لیں گے نا اور جہاں مجلسوں میں جائیں گے ذرا نظر دوڑائیے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ امر بالمعروف والا یہ نہیں ہے چھوڑیں گے تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں 60% لوگ 40 برس سے زیادہ کے ہیں باقی کہاں گئے مر گئے جوان مر گئے نوجوان کہیں خراب ہو گئے جا کے باہر نکل کے دیکھیے کوئی وہاں کھڑا ہوگا کوئی وہاں کھڑا ہوگا کوئی وہاں کھڑا ہوگا ہم نے بتائی اہمیت تو وہ سنیں گے کیسے یہ ہماری غلطی ہے ہم نے بتایا نہیں تو وہ سنیں گے کیسے ناراض تو نہیں ہوئے نہیں باتیں ہیں حضور والا طالب علم کو ذمہ قبول کروں گا ہم نے بتایا ہی نہیں اہمیت اہل بیت ذکر اہل بیت کیا ہے تو وہ سنیں گے کیسے خدا کی قسم امام کا جملہ ہے اگر دنیا کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہے تو نہ کل کوئی اہل بیت کو چھوڑ کے جاتا نہ آج کوئی اہل بیت کو چھوڑ کے جائے مگر یہ کیسے پتہ چلے گا جب پڑھنے والے پڑھیں گے تو وہ حضور والا تقریر کہیں سے چل کے کہیں تک پہنچ کے اختتام تک آ گئی جڑ ہے دین کی امامت پتے ہیں فروعات دین اور میں نے آپ کو اثر بتایا نا ہر عبادت کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اثر بھی سن لیجیے کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کوئی سائنس جتنی بھی ترقی کر لے کوئی مشین نہیں بنا سکتی ہے اثر ناپنے کے لیے خود محسوس کرتے ہوں گے آپ مجلس میں آنے سے پہلے دل کچھ ہوتا ہے مجلس سے جانے کے بعد کچھ ہوتا ہے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اثر ہے تو خدا کی قسم یہ اثر اسی کو ملتا ہے یہ بھی خطابت نہیں یہ بھی حدیث ہے یہ اثر اسی کو ملتا ہے جس کا خون بھی پاک ہو جس کی نسل بھی پاک ہو جس کی ان دونوں میں کہیں خرابی ہو جائے وہ یہ اثر محسوس نہیں کر پاتا بحضور والا جڑ امامت پتے فروعات دین اثر ان فروعات دین کا پھول پھل کیا گیا
قدر کریں گے جملے کی. جس درخت کی جڑ امامت ہے اس درخت کے پھلوں کو شیعہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس درخت کے پھلوں کو شیعہ کہا جاتا ہے. ہلکے سے جملہ قبول ہے. پھل کبھی کبھار کڑوے بھی نکل جاتے ہیں مگر انہیں اٹھا کے پھینکا نہیں جاتا. جتنے حصے میں کڑواہٹ ہو اسے کاٹ دیتے ہیں باقی استعمال ہو جاتے ہیں. یہی ہے حضور والا. اگر کوئی مومن کوئی گڑبڑ کرتا نظر آ جائے تو نکالیے گا نہیں, سینے سے لگائیے گا, وہ خرابی دور کرے گا. بس یہی قاعدہ ہے. ختم ہوئی بات. امامت اصل ہے دین کی, اصل پتے ہیں فروعات دین. بہت لطف لیا آپ نے تو آخری جملے کا لطف لیجیے. پتے ہیں فروعات دین, اثر ہے پھول, شیعہ ہے پھل. جب یہ سب ہو گیا تو مسکرا کے کہنے لگے کبھی کبھار کچھ درختوں پہ شہد کی مکھیاں چھتا لگا جاتی ہیں, اور جب چھتا لگا جاتی ہے تو شہد نکلتا ہے. جب شہد نکلتا ہے تو شفا بن جاتا ہے. جب شفا بن جاتا ہے تو موت سے بھی بچا لیتا ہے. اور اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ سیری کچھ نہیں ہوتا. اب مولا امامت جس درخت کی جڑ ہے اس پہ بھی چھتا لگتا ہے. کہاں اس پہ بھی چھتا لگتا ہے. مولا وہ بھی شہد جتنا میٹھا ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. مولا وہ بھی شفا ہے, وہ شفا ہے. مولا وہ چکھے گا کون, جس کا ذائقہ اچھا ہوگا وہ مجھے چکھ لے گا. مولا وہ شہد کا ہے, ذکر محمد والے محمد شہد ہے. جو اس کو لوگ کے ساتھ چکھے گا اسے شفا بھی ملے گی, اسے زندگی بھی ملے گی. حضور والا امام زمانہ سے چلا تھا, امام زمانہ میں ختم کر رہا ہوں. امامت دین کی اصل, امامت سر اٹھائیے مجھے لکھیے گا, امامت دین کی اصل کہاں سے چلا تھا. میری تقریر کا پہلا جملہ یہ تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے. فخر سے ناز سے جملہ سن لیجیے گا آخری. امامت دین کی اصل ہے. اگر جڑ نہ ہو تو درخت نہیں رہتا, لیکن جڑ دکھائی نہیں دیتی, چھپی ہوتی ہے. کسی کو دوسرا جملہ کہہ دیجئے, درخت سامنے ہوتا ہے, جڑ غیبت میں ہوتی ہے. مگر غیبت میں ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. تو کیسے پتا چلے کہ جڑ ہے, یہ دیکھ لو درخت ہے. اگر درخت ہے تو جڑ بھی ہوگی, اگر نماز ہے تو نمازی بھی ہوگا, اگر روزہ ہے تو روزہ بھی ہوگا, اگر مسجد ہے تو امام زمانہ بھی ہوگا. یہ دنیا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا مولا ہے, اور کوئی ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں. اور اگر تم ہم سے پوچھتے ہو ہے تو کیا ملاقات بھی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے, ہوتی ہے حضور والا. آقا حسن ابتہی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی دو جلدوں میں, ملاقات امام زمانہ. نہ اس میں میرا ذکر ہے نہ آپ کا. ملاقات نہیں ہوتی امام زمانہ سے, قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ شریف خاندان کے آدمی کو اگر گھر میں بلانا ہو تو اس سے کہہ دیتے ہیں حضور والا ایک محفل سجائی ہے جہاں آپ کے باپ دادا کا ذکر ہوگا. پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, خود دوڑا دوڑا چلا آتا. یہ مجلسیں امام زمانہ کو بلانے کی جگہ ہے. بیٹھے ہیں یہی کہیں بیٹھے ہیں, یہ خطابت نہیں ہے, بیٹھے ہیں یہی کہیں اس لیے کہ انہی کے اجداد کا ذکر ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو ان کی زمانی دلیل چاہیے تو جا کے زیارت الہی پڑھ لیجئے گا. میرا مولا یہی تو کہہ رہا ہے, یا ابا عبداللہ میں کربلا میں نہیں تھا ورنہ آپ پہ خود کو قربان کر دیتا. اور اس کے بعد جملہ یہ کہا, اے ابا عبداللہ جب تک زندہ رہوں گا خون کی آنسو دیکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حضور
میں کیا کہوں گا، میں بس اتنا سنا دیتا ہوں آپ کو کہ 2 محرم ہے، زہرا کا لال کربلا پہنچ گیا۔ آئے میرے مولا کربلا آئے۔ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں، امام زمانہ ہم بہت خطا کار لوگ ہیں، مگر خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جنہیں حسین کے نام پہ رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں پڑتی، نام حسین ہی آنکھوں میں آنسو تھا۔ یہ پاک گناہوں سے پاک ہونے کی علامت ہے۔ آ چکا ہے زہرا کا لال کربلا، آ چکا ہے۔ رکا حسین کا گھوڑا جب سرحد پہ رکا، تو ایک بار کچھ لوگ آ گئے، پوچھا سیدہ کے بیٹے نے اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نبی کے نواسے، اس جگہ کا نام بازریا ہے۔ مولا نے پھر پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا زہرا کے بیٹے، زمین کو شق فرات کہا جاتا ہے۔ امام نے پھر پوچھا اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ سننا چاہتے تھے حسین۔ کسی نے کہا ہے نبی کے نواسے، اسے نوا بھی کہتے ہیں۔ اتنے میں مجمع سے ایک بوڑھا 90 برس کا باہر آیا اور کہنے لگا حسین اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ بس یہ سننا تھا، میرے مولا نے آواز دی عباس خیموں کو لگا دو، حسین مادا بات لگا رہا۔ عباس خیمے کو لگا دو۔ جتنی شان سے آپ نے فضائل سنے ہیں اتنی شان سے ہی مسائل سنیے گا۔ رونے میں شرمائیے گا نہیں، رونے میں کمی نہ کیجیے گا، اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے گا، اس لیے کہ روایتوں میں لکھا ہے جب بھی رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہے میرا مولا جعفر صادق مسلح بٹھا کے کہتا ہے پروردگار حسین کے رونے والوں کو سلامت ہے۔ لیجئے مولا سے دعا لیجئے، کربلا کی سرزمین کا نام سنا، کہا عباس خیمے لگا دو، اور کبھی پھر حسرت بھر کے علی اکبر کو دیکھا، کبھی قاسم کو دیکھا، کبھی انو محمد کو دیکھا، کبھی بھرے بازوؤں والے بھائی کو دیکھا، نہ جانے حسین کی نگاہوں میں کیا کیا منظر پھر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جملہ کہا حسین نے، جملہ آپ کے سننے کے قابل ہے، جملہ آپ کے علم والے مولا سے کہا، اتنا جری مولا، اتنا بہادر مولا، اتنا شیر مولا، لیکن جب یہ جملہ سنا نا عباس نے، ام البنین کا لال کانپنے لگا۔ جملہ یہ تھا، کہنے لگے عباس خیمے لگا دیے بھیا، اب زینب سے کہو محفل سے اتر آئے۔ بس یہ سننا تھا، کانپتے ہوئے عباس شہزادی کی سواری کے نزدیک آئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، کہا کچھ نہیں بس سر جھکائے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ علی کی بیٹی نے سر پہ ہاتھ رکھا، عباس زینب سمجھ گئی، ایک بار سواری سے نیچے اتری، میری شہزادی خیمے میں آئی، زمین پہ فرش بچھا تھا، بیوی فرش پہ بیٹھ گئی، منظر سن سکے تو سنیے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، کربلا میں ایک ہوا چلی، زمین کربلا کی خاک اڑی، اور وہ خاک اڑ کر شہزادی کے سر مبارک پہ آئی۔ بیوی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، تب پھر ذرا بھیا کو بلا کے بولا۔ حسین خیمے میں آئے، زینب کیا ہوا؟ کہ بھیا دل بہت گھبرا رہا ہے، بھیا زینب کا فکر پڑ رہا ہے۔ کہ زینب کیا ہوا؟ کہ بھیا کربلا کی خاک اڑ اڑ کے زینب کا پردہ کر رہی ہے، میں کیسے پڑھوں؟ آپ کیسے سنیں گے؟ رو کے کہا زینب صبر کرنا بہن، یہی جگہ ہوگی، اماں کی چادر کو نیزے سے اتارا۔ آج رکھو اللہ، آج رکھو اللہ، ضرور ہے نبی نے کسی قوم میں مبتلا نہ کرے سوائے اپنے اجڑے ہوئے گھرانے کے۔ بس عزیزوں خیمے بھی لگ گئے، بیویاں بھی اطمینان میں آ گئی۔ اتنے میں راوی یہ کہتا ہے کچھ دیر گزری، کچھ دن گزرے،
ایک ایک جملہ قیمتی ہے، ایک ایک جملہ سنیے گا، تھکیں گے نہیں رونے سے، اس لیے کہ نہیں معلوم کسی کو کہ اگلا برس کون زہرا کے لال کو رونے گا۔ ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے گریا کیا کیجیے، بیوی آپ کا پرچہ قبول کرے گی، میں آرام آرام سے پڑھتا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا۔ کہتے ہیں 3 محرم سے کربلا میں یزیدی لشکر کے قافلے آنا شروع ہو گئے، 4 محرم گزری قافلے آئے، 5 محرم گزری قافلے آئے، 1,000 2,000 کا لشکر آ رہا تھا۔ جب زمین کربلا پہ گھوڑے دوڑتے تھے نا، ادھر گھوڑے دوڑتے تھے، ادھر بیویوں کا دل ٹہل جاتا تھا۔ ہر بیوی سجدے میں جا کے کہتی تھی پروردگار حسین کو سلامت رکھنا، پروردگار عباس و علی اکبر کو سلامت رکھنا۔ ہر جوان کو دیکھ دیکھ کے بیوی دعائیں کر دیا کرتی تھی۔ اتنے میں جب لشکر سے لشکر آنا شروع ہوئے اور بہت لشکر آ گئے تو شہزادی زینب نے فضہ سے کہا فضہ ذرا بھیا کچھ دیر کو بلا کے لے آ۔ حسین اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، فضہ دوڑی دوڑی آئی، مولا بیوی نے یاد فرمایا ہے، اٹھے ملے مولا، خیمے میں آئے شہزادی کے، بیٹھ گئے زمین پر، بہن بھائی سامنے بیٹھے تھے ایک دوسرے کے، کہا زینب کہو کیوں بلایا ہے، کیوں یاد فرمایا ہے، کہا بھیا جگر بہت گھبرا رہا ہے، بھیا مسلسل لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، بھیا گھوڑوں کی ٹانپوں سے بچوں کے دل دہل رہے ہیں، بھیا قیامت آ رہی ہے۔ حسین نے کہا زینب صبر کرو خدا بہتر کرے گا۔ ایک جملہ کہا علی کی بیٹی نے جو آپ کو سنانا ہے، کہنے لگی بھیا دشمن کے تو اتنے مددگار آ رہے ہیں، کیا تمہارا کوئی نہیں ہے؟ اتنی آسانی سے پڑھ دیا میں نے، کتنی آسانی سے پڑھ دیا آپ نے۔ رونے لگے حسین کا زینب کو، ایک بار اٹھے اپنے خیمے میں گئے، عباس سے کہا عباس ذرا کاغذ قلم کو لا کے دینا بھیا، کاغذ قلم لائے، مولا کاغذ قلم لائے تو میرے مولا نے ایک بار کاغذ پہ بسم اللہ لکھا اور اس کے بعد ایک جملہ لکھا، اپنے بچپن کے دوست کو یاد کیا اور جملہ یہ لکھا اے حبیب زہرا کا بیٹا کربلا گیا ہے، اگر ملاقات کر سکو تو کر لینا ورنہ محشر میں ملاقات۔ یہ خط لے کے قاسم کو دیا، کوفے چلے جاؤ، حبیب ابن مظاہر کا گھر تلاش کرنا اور کہنا کہ حسین نے خط بھجوایا ہے۔ ہاں عزیزوں رونے والوں، آیا قاسم کوفے پہنچا، کوفے پہنچا، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں آرام سے بیٹھے تھے، حبیب کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا قیامت گزر گئی ہے۔ اتنے میں دروازے پر دق الباب ہوا، حبیب نے پوچھا کون آیا ہے، دروازے کے باہر سے آواز آئی انا ولید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، 75 برس کے بوڑھے ہیں حبیب، مگر لکھا ہے ایسے دوڑے جیسے بچہ اپنی ماں کی جانب دوڑتا ہے، قاصد سے خط کو لیا، کبھی آنکھوں سے لگایا، کبھی لبوں سے لگایا، خط کو جو کھولا فاطمہ زہرا کا نام لکھا تھا حبیب زہرا کا بیٹا کربلا آ گیا ہے، تڑپتے رہ گئے حبیب، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہا، کوفے کے حالات بہت خراب تھے، کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، میں نے کہا تھا ایک جملہ آپ کے لیے قیمتی ہے، کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حبیب کے گھر میں حبیب کی زوجہ تھی، حسین کے معاملے میں حبیب کو ان پہ بھی بھروسہ نہیں تھا، ایک بار خط کو ہوا میں چھپا لیا، بیوی نے پوچھا کون آیا تھا، کہ کوئی آیا تھا، جب بہت اصرار کیا تو کہنے لگے حسین کا قاصد آیا تھا، کہ کیا بھیجا ہے حسین اپنے علی نے، کہ یہ خط لکھا ہے کہ حسین کربلا آ گئے ہیں، ہمیں یاد فرمایا ہے۔ حبیب نے سوچا کہ میں زوجہ کا امتحان لوں، ایک بار کہنے لگے یہ خط آیا ہے، زوجہ نے کہا والی پھر کیا ارادہ ہے، کہ سوچ رہا ہوں 75 برس کا بوڑھا ہوں، تلوار تو مجھ سے ویسے بھی نہیں چلے گی اور تمہیں اکیلا چھوڑ کے کہاں جاؤں گا، سوچ رہا ہوں حسین کو حق کا جواب نہ دوں، بس بیوی نے یہ سنا، حجرے کے اندر گئی، ایک چادر اٹھا کر
حبیب کے منہ میں ماری کہ حبیب یہ چادر اور بیٹھو میرا مولا بلا رہا ہے میں مدد کو جاؤں گی رونے لگے حبیب ماتھے کو چوما کبھی تیرا امتحان لے رہا تھا قیامت تو ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا حسین بلائے اور حبیب نہ جائے آج خمل اللہ کا شان حقیقت لگے گیا امام سمانے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے دونوں نبی کے پروردگار نے شام و کوفہ بھی زیارت نصیب فرمائے لکھا ہے حبیب نے سامان سفر تیار کیا ہاں سانس لیجئے میں بھی پڑھوں آہستہ حبیب نے سامان سفر تیار کیا غلام کو بلایا کہ یہ تلوار لے ابا میں چھپا باہر نکل کوفے کے حالات کا جائزہ لے اس لیے کہ ہر طرف سے راستے بند تھے غلام باہر نکلا ایک ایک طرف کا جائزہ لینے لگا کچھ دیر ہو گئی حبیب کو باہر نکلنے میں جب دیر ہو گئی نا تو غلام سمجھا کہ آقا کا ارادہ بدل گیا حبیب باہر آئے تو دیکھا گھوڑے کی گردن میں غلام باندھے ڈالا تھا اور رو کے کہہ رہا تھا اے سوال اے سواری اگر میرا آقا مولا کو چھوڑ دے تو مجھے نہیں چاہیے حبیب نے غلام کو دیکھا میرا مولا کتنا غریب ہو گیا حبیب نے غلام کو دیکھا کہا تجھے حسین کی راہ میں آزاد کر دیا وہ غلام نے آنکھیں پھاڑ کے حبیب کو دیکھا اور کہتے رہے آقا جب تک دنیا میں رہے اپنے ساتھ رکھا جب جانب فردوس کا دن ہو تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو ارے کربلا لے چلو شاید میں بھی زہرا کے لال کے کچھ کام آ جاؤں حبیب کربلا کی طرف عازم سفر ہوئے بس عزیزوں میں نے تقریر کو مختصر کیا ختم کی بات کو امام زمانہ سب کو سلامت رکھے ایک روایت کے مطابق حبیب اس وقت کربلا پہنچے جب اصحاب حسینی ایک خیمے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اور ارادہ کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کون پہلے نصرت حسین کو جائے گا اتنے میں کسی نے دوڑ کے آ کے اصحاب حسینی کو خبر دی حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں کہ رسول کا بھی صحابی تھا کہ علی کے بھی صحابی تھے کہ حسن مصطفیٰ کے بھی صحابی تھے حسین کے تو بچپن کے دوست تھے جیسے ہی اپنی صحابہ نے یہ سنا حبیب آ رہے ہیں صحابی مسجدیں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے خیمے سے باہر دوڑے حبیب کو کسی نے سینے سے لگایا کسی نے ماتھے کو چوما کسی نے بازوؤں کو چوما کہا حبیب اچھا ہوا تم آ گئے اب زہرا کے لال کی ہمت بڑھ جائے گی اب میرے مولا کی طاقت بڑھ جائے گی میں نے پڑھ لیا آپ نے سنیا جملہ سنیے جب یہ شور مچا اور شہزادیوں کے خیمے میں گیا زینب نے قمیص کو بلایا یہ شور کیسا ہے کسی نے کہا بیوی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں بس یہ سنتا تھا علی کی بیٹی نے کہا جاؤ حبیب کو زینب کا سلام کہو اور کہو حبیب تیرا شکریہ تو نے غربت میں غریبوں پہ کنیز پانی بھاری آئی حبیب تیرا مقدر کیا ہوا کہ علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے 75 برس کا بوڑھا زمین میں گر پڑا خاکے کربلا اٹھائی سر میں ڈالی اللہ اللہ نبی کی بیٹی ہو کربلا کا سر بہت روئے حبیب بہت روئے کبھی بھی سے جا کے کہو ہم آ گئے ہیں بس عزیزوں بس بیٹھ گئے حبیب اصحاب کے ساتھ آخری جملہ رہ گیا بیٹھ گئے حبیب اصحاب کے ساتھ شب عاشور گزری صبح عاشور آئی حبیب حسین سے اجازت لے کے لڑنے چلے آخری جملہ ہے میں نے آپ کو بہت زحمت دی مجھے معاف کر دیجئے گا امام زمانہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے بی بی رونے والوں کے ایک ایک آنسو کو اپنے رومال میں قبول فرمائے حبیب جا رہے تھے حسین حسرت سے اپنے دوست کو دیکھ رہے تھے
حبیب پلٹ پلٹ کے خیمے کو دیکھتے تھے، پھر کچھ قدم آگے بڑھتے تھے، پھر خیمے کو دیکھتے تھے۔ سہیل بن قید نے کہا حبیب کیا جانا نہیں چاہتے؟ کہا ایسا کیوں لگتا ہے تجھے؟ کہا پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایک بار سہیل کو دیکھا اور کہنے لگے سہیل میرے مولا کا خیال رکھنا۔ سہیل صحرا کی جان کو بلوال رکھنا، یہ کہہ کے میدان میں حسین کا بوڑھا صحابی آیا، تلوار نکالی، جتنا لڑ سکتے پھر لڑے، پھر خون میں تر ہوئے تو آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین مسجد سے اٹھے، عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو؟ حبیب آواز دے رہا ہے۔ حسین زلجنا پہ سوار ہوئے، مقتل میں آئے، حبیب نے لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، بوڑھے صحابی کو لے کر حسین خیمے میں آئے، ختم ہوئی مجلس، حبیب کا لاشا رکھا، سرحانے بیٹھے، اتنا روئے کہ پورا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ لوگوں نے کہا مولا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دیکھو تو صحیح میرے حبیب کو کتنا مارا ہے، دیکھو ہاتھوں پہ بھی زخم ہے، دیکھو چہرے پہ بھی زخم ہے، دیکھو سینے پہ بھی زخم ہے۔ وہ ہرے صحرا کے بعد ایک تیرا غلام